آج ہم دیکھیں گے آزمائش اور گناہ پہ فتح۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیں گے، پہلا تواریخ اس کا 4 باب 10 آیت۔ اور یابیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی کہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو، اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ یابیز خدا سے یہ دعا کر رہا ہے، خداوند تو مجھے برکت دے، تو میری حدود کو بڑھا، تو مجھے برومند کر، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے برائی سے بچا کے رکھنا تاکہ وہ میرے دکھ کا باعث نہ ہو، میرے غم کا باعث نہ ہو، کیونکہ یابیز جانتا ہے کہ ہر گناہ جو ہے اس کا نتیجہ غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اس لیے وہ خدا سے کہتا ہے کہ مجھے برائی سے بچا کے رکھنا۔ اور جب یابیز نے خدا سے دعا کی تو بائبل میں لکھا ہے جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا، یعنی کہ خدا نے اس کی حدود کو بڑھایا، خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اس کی برکتوں کو اور زیادہ بڑھایا، جتنی اس کے پاس پہلے تھی اس سے زیادہ دیا۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے جب بڑھایا تو اسے برائی سے بھی بچا کے رکھا، کیونکہ یابیز جانتا تھا اگر میں گناہ میں گر جاؤں گا تو میری برکتیں مجھ سے چھن بھی سکتی ہیں۔ جس طرح داؤد نے جب گناہ کیا تو اسے سزا ملی، اور سلیمان نے جب گناہ کیا، سلیمان بادشاہ نے، تو اسے بھی سزا ملی۔ اور سلیمان کو کیا سزا ملی کہ اس کے بیٹے رہبام نے جب بادشاہت اسرائیل پہ شروع کی تو خدا نے بس 2 قبیلے جو تھے وہ ان کے انڈر رہنے دیے، اور باقی جو 10 قبیلے تھے وہ خدا نے کسی اور کو دے دیے، کیونکہ سلیمان بادشاہ نے اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے بدکاری کی۔ بدکاری اس نے کیا کی کہ اس نے غیر معبودوں کی پوجا کی، پرستش کی، اور خدا نے جو 2 قبیلے رہبام کے قابو میں رہنے دیے وہ اس لیے رہنے دیے کیونکہ خدا نے داؤد بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری جو نسل ہے وہ ہمیشہ تک اسرائیل کے تخت پر بادشاہی کرے گی۔ اور اس طرح لیکن جب اس نے گناہ کیا تو کچھ قبیلے جو تھے 10 قبیلے وہ چھن گئے اور صرف 2 قبیلے ان کے پاس رہ گئے۔ لیکن اگر سلیمان بادشاہ جب اس نے خدا سے حکمت مانگی تو وہ یہ بھی کرتا، خدا سے کہتا کہ خدا تو مجھے برائی سے بھی بچا کے رکھنا، گناہ سے بھی بچا کے رکھنا، تو یقیناً خدا اس کی مدد کرتا۔ اور خدا تب مدد کرتا ہے جب ہم خدا سے کہتے ہیں۔ اگر ہم خدا سے کہیں گے نہیں کہ تو ہمیں برائی سے بچا تو خدا زبردستی نہیں کرتا، کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے۔ اور پھر ہم دعائے ربانی میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے سکھایا کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے خدا سے کہ خداوند تو ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر برائی سے پہلے آزمائش آتی ہے۔ جس طرح داؤد بادشاہ جب اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا تو اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور داؤد اس طرح پہلے آزمائش میں گرا اور پھر گناہ میں گر گیا کہ اس نے اس کے ساتھ بدی کی، اور بعد میں اس نے اس کے ہسبینڈ کو قتل کروا کے، اس کے شوہر ہتی اوریا کو قتل کروا کے اس نے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی، اور پھر بعد میں داؤد کا جو بیٹا ہتی اوریا کی بیوی سے پیدا ہوا وہ مر گیا کیونکہ داؤد نے گناہ کیا تھا اور خدا داؤد سے ناراض ہوا۔ اور اسی طرح جب داؤد اگر خدا سے کہتا کہ خداوند تو مجھے برائی سے بچا کے رکھ، مجھے آزمائشوں سے بچا کے رکھ، تو خدا اس کی مدد کرتا جیسے اس نے یابیز کی مدد کی تھی۔ اور ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر روز خدا سے کہنا ہے خداوند تو مجھے آزمائش سے اور گناہ سے بچا کے رکھ، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال تیرے ہی ہیں، کیونکہ خدا کے اندر یہ قوت ہے، خدا کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں گناہ سے اور برائی سے بچا سکتا ہے۔ وہ ہمارے اندر کام کرے گا جب ہم خدا سے کہیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون جو ہے، جو یسوع مسیح نے ہماری معافی کے لیے بہایا، ہماری شفا کے لیے بہایا، ہماری نجات کے لیے بہایا، وہ ہمیں گناہوں پہ اور آزمائشوں پہ فتح دیتا ہے۔ کچھ سال پہلے خدا نے مجھے یہ تجربہ دیا کہ میں یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ کیسے اپلائی کروں اور کیسے یسوع مسیح کے خون کو لے کے دعا کروں۔ خدا نے مجھے یہ سکھایا کہ میں ہر روز ایسے دعا کروں کہ خدا یسوع میں اپنی آنکھوں پہ تیرا خون لگاتی ہوں اور تیرا شکر ہو کہ تیرا خون پاک ہے اور تیرا خون مجھے آنکھوں کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔
خدا یسوع میں تیرا خون اپنے کانوں پہ لگاتی ہوں اور تیرا شکر کرتی ہوں، تیرا خون پاک ہے اور تیرا خون مجھے کانوں کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ خدا یسوع میں اپنی سوچوں اور خیالات پہ تیرا پاک خون لگاتی ہوں اور تیرا شکر کرتی ہوں، تیرا خون پاک ہے اور تیرا خون مجھے سوچوں اور خیالوں کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ خدا یسوع میں تیرا خون جو پاک ہے اپنی زبان پہ لگاتی ہوں اور تیرا شکر کرتی ہوں، تیرا خون جو پاک ہے مجھے زبان کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ خدا یسوع میں اپنے دل پہ تیرے پاک خون کو لگاتی ہوں اور تیرا شکر کرتی ہوں، تیرا خون جو پاک ہے مجھے دل کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ خدا یسوع میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ تیرے پاک خون کو لگاتی ہوں اور تیرا شکر کرتی ہوں کہ تیرا جو خون پاک ہے مجھے ہاتھوں اور پاؤں کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ خدا یسوع میں اپنی روح بدن جان پہ تیرے خون کو لگاتی ہوں اور تیرا شکر کرتی ہوں، تیرا خون جو پاک ہے مجھے روح بدن اور جان کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور میں ہر روز اپنے لیے ایسے صبح اور رات کو دعا کرتی ہوں، اور جب میں ایسے دعا کرتی ہوں تو میں اپنے اندر دیکھتی ہوں کہ مسیح کی پاکیزگی آ رہی ہے اور میں درجہ بدرجہ مسیح کی صورت پر ڈھلتی چلی جاتی ہوں، کیونکہ جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو ہم نئے مخلوق بنتے ہیں، اور ہم ایک دم سے نہیں بنتے جاتے ہیں نئے مخلوق، بلکہ بتدریج مسیح کی صورت پہ ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ہم ہر روز یہ خدا سے کہیں گے، خدا یسوع ہمیں آزمائشوں سے گناہوں سے بچا کے رکھ، اور پھر یسوع کا خون اپلائی کر کے اپنے لیے دعا کریں گے، تو خدا یسوع کے خون میں یہ قدرت ہے کہ وہ ہمیں آنکھوں کے گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے، کانوں کے گناہوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے پاک کرے اور ہمیں رفتہ رفتہ مسیح جیسا بناتا چلا جائے۔ یسوع کا خون جو ہے وہ فطرت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یسوع کا خون جو ہے وہ بدکار کو نیک بنا دیتا ہے۔ یسوع کا خون جو ہے وہ ایک نافرمان کو فرما بردار بنا دیتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہماری نجات کا کام جو ہے وہ تمام ہوا ہے۔ دینا کرن جو خدا کے بہت بڑے خادم تھے، اب وہ مسیح میں سو گئے ہیں، وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک لڑکی میں سے بدرو نکال رہے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ پرستش کی، دعا کی، بدرو کو حکم دیا یسوع کے نام میں نکل جا، لیکن بدرو نکل نہیں رہی تھی۔ اور دینا کرن نے پھر آخر کار خدا سے یہ دعا کی کہ خدا تو میری رہنمائی کر، مجھے بتا کہ میں کیا کروں کہ یہ بدرو اس لڑکی میں سے نکل جائے۔ تو خدا کے روح القدس نے دینا کرن سے کہا کہ تو اس لڑکی کو کہے کہ یہ کہے کہ یسوع مسیح کا خون پاک ہے، اور یسوع مسیح کا جو پاک خون ہے وہ مجھے آزاد کرتا ہے۔ تو جب دینا کرن نے اس لڑکی سے ایسا کہا تو وہ لڑکی کے اندر بدرو تھی، وہ لڑکی کہتی یسوع کا خون گندا ہے، یسوع کا خون سور کا خون ہے۔ لیکن روح القدس نے دینا کرن سے کہا کہ تو اس لڑکی کو بار بار کہتا رہے کہ وہ ایسا کہے، اور آخر کار اس بدرو کو جو ہے وہ یسوع کے خون کے تابع ہونا پڑے گا، اور وہ اس لڑکی کو چھوڑ کے چلی جائے گی، کیونکہ بدروہیں جو ہیں وہ یسوع کے پاک خون کی برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ بدروہیں جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ تو دینا کرن اس بچی سے، لڑکی سے مسلسل کہتا رہا کہ تو ایسا کہہ۔ تو جیسے ہی اس لڑکی نے کہنا شروع کیا یسوع کا خون پاک ہے اور یسوع کا خون مجھے آزاد کرتا ہے، تو فوراً جو بدرو تھی اس میں سے چیختی چلاتی ہوئی نکل گئی اور وہ لڑکی آزاد ہو گئی، کیونکہ یسوع کے خون میں قدرت ہے، یسوع کے خون میں جلال ہے، یسوع کے خون میں فتح ہے۔ ہمیں ہر روز اپنے خاندان کو یسوع کے لہو میں چھپانا ہے، اپنی زندگیوں کو، اپنے کاروبار کو، جہاں جہاں بھی ہم ہیں ہمیں یسوع کے خون کو مانگنا ہے۔ اگر کبھی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں جاؤں کسی ٹینشن کی وجہ سے، تو میں یسوع کے خون کو اپنے ذہن پہ اپلائی کرتی ہوں، اپنی سوچوں پہ، دل پہ اپلائی کرتی ہوں، اور یسوع کا خون جو ہے وہ مجھے سکون دیتا ہے، یسوع کا خون مجھے زندگی دیتا ہے، یسوع کا خون مجھے جینے کا حوصلہ دیتا ہے، اور یسوع کا خون ہر روز مجھے پاک کرتا چلا جاتا ہے جب تک کہ میں مسیح کی صورت پہ مکمل طور پہ ڈھل نہ جاؤں۔ آئیں عزیزو، آپ بھی ہر روز خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو گناہوں سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے، اور ہر روز اپنی زندگیوں پہ یسوع کا لہو اپلائی کریں۔ اگر آپ کسی جگہ دیکھیں کہ ہمارے گھر کی فضا میں کسی ابلیس کا ہولڈ نظر آ رہا ہے، یا کوئی ایسی گندی تاثیریں فیل ہو رہی ہیں، تو ہم ان فضاؤں پہ یسوع کا خون مانگیں گے تو فضائیں یسوع کے لہو سے پاک ہو جائیں گی۔ ہم دوسروں کے ذہنوں پہ یسوع کا خون مانگیں گے تو یسوع کا خون جو ہے ان کے ذہنوں کو آزاد کرے گا، اور ان کے ذہن جو ہیں وہ مسیح کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ میں جب کسی گناہ گار کے لیے دعا کرتی ہوں، جب میں کسی کے لیے چاہتی ہوں کہ وہ مسیح کی طرف آ جائے، تو میں اس کے لیے ایسے دعا کرتی ہوں کہ خدا یسوع اس بھائی اور بہن پہ میں تیرے پاک خون کو اپلائی کرتی ہوں، لگاتی ہوں، اور تیرا شکر
شکر کرتی ہوں تیرا خون جو پاک ہے وہ اس بھائی کو، اس بہن کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور اس کے دل کو مردہ کاموں سے پاک کرتا ہے کہ وہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ اور پھر چاہے 1 سال کے بعد ہو یا 3 ماہ کے بعد ہو، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس شخص کے لیے، وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے، میں ایسے دعا کر رہی ہوتی ہوں، وہ نجات ضرور پا جاتا ہے، اس کی زندگی ضرور بدل جاتی ہے اور وہ یسوع مسیح کو پہن لیتا ہے۔ آپ بھی کسی کی نجات کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ آسمان کی بادشاہت کا وارث بن جائے، فرزند بن جائے، تو یسوع کے خون کو اس کی زندگی پہ اپلائی کریں اور وہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے بچ جائے گا اور مسیح کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔